آج اپنے دو جونیئر دوستوں کا تذکرہ کروں گا اور وہ کمال کی شخصیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ کلاسیکی پنجابی وزاداری کے وارث ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اودھ کی تہذیب میں رچے بسے ہیں، اس رنگا رنگ ہمہ مشربی کے جیتے جاگتے حامل ہیں۔ تو ان میں سے پہلے ہیں میاں اقبال صلاح الدین صاحب۔ یہ مشہور ہیں اور یہ علامہ اقبال کے نواسے ہیں، ان کی صاحبزادی کے منجھلے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ میری واقفیت تو اقبال اکیڈمی آتے ہی ہو گئی تھی، لیکن پہلی ملاقات ماڈل ٹاؤن لائبریری میں ہوئی۔ یہ غالباً سن 1987-88 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ماڈل ٹاؤن میں مثنوی مولانا روم کی شرح کر رہا تھا۔ ہر ہفتے نشستیں ہوتی تھیں اور وہ غالباً برسوں چلی۔ تو اسی نشست میں ایک دن یہ آئے قاسم جعفری صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد یعنی نشست جب ختم ہوئی تو یہ بہت، جیسے قاسم جعفری صاحب بہت لہک کر اور یہ جیسے بہت گرم جوشی سے ملے، اور اس دن جیسے ہماری دوستی کی ابتدا ہو گئی، اور غالباً ہم تینوں نے اپنے اپنے لیے دوست پا لیا۔ دوسری ملاقات جو ہے، اقبال صلاح الدین صاحب کا مکمل تعارف اتنا نہیں ہے کہ وہ علامہ اقبال کے نواسے ہیں، بلکہ وہ میاں امیر الدین صاحب جو رئیس اعظم لاہور تھے، ان کے پوتے بھی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ لاہور کی بہت بااثر شخصیات میں تھے، میاں صلاح الدین صاحب۔ تو یہ مطلب ان کا ایک بہت بھرا پورا پس منظر ہے۔ دوسری ملاقات جو ہوئی وہ قاسم جعفری صاحب کے گھر میں ہوئی، اور قاسم جعفری صاحب کا گھر خود جیسے ایک عجیب و غریب تجربہ تھا میرے لیے، کہ اتنا خوبصورت، اتنا روایتی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بجلی کے بلب سے روشن نہیں ہے، یہ جیسے پرانے زمانے کے چراغوں کی روشنی سے روشن ہے۔ مطلب اتنی اس میں روایتی طرز تعمیر کے ساتھ ساتھ مکینوں کی روایت پسندی اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ میں واقعی حیران ہو گیا۔ تو وہاں کچھ باتیں ہوئیں، وہاں قاسم جعفری صاحب کے گھر والوں سے بھی تعارف ہوا، اور یاد یہ پڑتا ہے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ کچھ مذہبی باتیں بھی ہوئیں، وہ ہونی ضروری تھی، کیونکہ داڑھی دیکھ کے سبھی کو مذہب یاد آ جاتا ہے، تو وہ مجھ سے مذہبی باتیں بھی کرنے لگے، اور سب انتہائی خوشگوار ماحول میں۔ تو اس کے بعد تیسری ملاقات میں ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ہم تینوں کے درمیان، کہ یہ دونوں مجھ سے اقبال کا کلام سبقاً پڑھیں گے، اور اس کے لیے جگہ غالباً میاں اقبال صلاح الدین کا دفتر اور گھر مقرر ہوا، کہ کبھی دفتر میں ان کے، کبھی گھر میں۔ تو 3-4 نشستیں جب ہو گئیں، اور ان لوگوں کو مطلب پچھتاوا نہیں ہوا اس معاہدے پہ، مطلب انہوں نے کہا کہ ہاں جاری رکھنا چاہیے، تو ایک نشست کے آخر میں
قاسم جعفری صاحب مجھے ایک طرف کو لے گئے. یہ نشست میاں صاحب کے گھر میں تھی دعوت کے ساتھ. تو وہ ایک کونے میں لے گئے اور کہا کہ قبلہ ان کا جیسے تکیہ کلام ہے عمر میں بڑے لوگوں کے لیے، جو اودھ کا شعار ہے کہ قبلہ ایک بات کہنی ہے. میں کہا جی کہیے. تو اس وقت تک بہت بے تکلفی نہیں ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ کچھ ہم سے بھی خدمت لے لیجئے. تو میں سمجھا نہیں، میں نے کہا کیا خدمت؟ تو کہنے کہ یہ آپ کے آنے جانے کا اور آپ کی جو وقت لگتا ہے اس کے لیے ہم کچھ ماہانہ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سن کے مجھے اس وقت خاصا برا لگا. مطلب مشکل سے میں نے اپنی ناگواری کو چھپایا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس میں زیادہ تاکید اور اصرار میاں صاحب کا ہے. میاں صاحب ادھر لا تعلق بنے الگ بیٹھے ہوئے تھے. تو غصہ بھی تھا اور ایک عجیب طرح کی جیسے احساس توہین بھی ہوا. تو میں نے کہا بھئی یہ اگر آپ چاہیں تو اسے آخری ملاقات بنا لیتے ہیں، ورنہ یہ سب باتیں ہمارے بیچ میں نہیں آنی چاہیے، یہ اب تعلق کی شرط ہے. تو جعفری صاحب جو ہے وہ بہت جیسے غور سے، یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ محبت بڑھانے کے لیے آدمی جیسے کسی کو دیکھتا ہے نا، اس نظر سے وہ مجھے بالکل ساکت آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگے. میں سمجھ گیا کہ بس اب یہ بے تکلف تعلق قائم ہو گیا. انہوں نے جا کے میاں صاحب کے کان میں کہا کہ بھائی یہ سب نہ کرو، بس ٹھیک ہے. تو اس واقعے کے بعد میری ان دونوں سے، یہ دونوں آپس میں بہت بے تکلف ہیں، لیکن میری بے تکلفی کا آغاز اس واقعے کے بعد ہوا. اس کے بعد ظاہر وہ سلسلہ چلتا رہا کلام اقبال کی شرح کا، اور کئی احساسات مجھے ہوتے رہے. ایک تو یہ کہ جعفری صاحب کا شعری ذوق بہت اچھا ہے اور میاں صاحب کا نظریات اور افکار کے بارے میں فہم بہت اچھا ہے. تو اس طرح مطلب چلتے، دعوتیں ہو رہی ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر مل رہے ہیں، جیسے بے تکلف دوست کسی ایجنڈے کے بغیر زیادہ ملتے ہیں، اس طرح ان دونوں سے میری ملاقاتیں تسلسل کے ساتھ رہی ہیں اب بھی. تو ایک وقت آیا بیچ میں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب مرحوم، جو میاں صاحب کے ماموں، وہ بھی ان نشستوں میں آ گئے. اور میاں صاحب کے لیے تو وہ بہت ایک آئیکن شخصیت تھے، اور میاں صاحب ان سے بہت شدید عقیدت بھی رکھتے تھے، اور بار بار جیسے ہمیں بھی کہتے تھے کہ میں تو جاوید اقبال صاحب کے تصور کو فالو کرتا ہوں، ہر معاملے میں میں ان کی فکر کا فالوور ہوں. کبھی کبھی ہمیں بھی مطلب تھوڑا ہنسی آ جاتی تھی، لیکن یہ کہ ان کی سچائی اور جذبات دیکھ کر ہم بھی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. اس ہاں میں ہاں ملا دینے کا ایک تاوان بھی دینا پڑا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب جسٹس جاوید اقبال صاحب کے ساتھ ہفتے میں ایک نشست ہوگی جس کی باقاعدہ ریکارڈنگ کی جائے گی، ویڈیو ریکارڈنگ، اور اس میں تم جو ہے وہ جاوید اقبال صاحب سے اس طرح مکالمہ کرو کہ ان کے افکار سامنے آ جائیں، اور اس میں بیچ بیچ میں جیسے اختلاف بھی کر لو تاکہ جاوید صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ جناب باقاعدہ ایک پروجیکٹ بن گیا، ان کے گھر میں ہونے لگا. اس میں پھر ہم اور میں اور جسٹس صاحب جو ہیں پہلے بیٹھتے تھے، موضوعات، آپس میں خیالات کا تبادلہ کر کے
اور ایک اتفاقی موقف بنا کر پھر اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے۔ اس میں پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ میں سوال کرتا تھا اور سوال کرنے کی وجہ بتاتا تھا، ایک تفصیل سے، یا یوں کہ ایک سوال اٹھاتا تھا اور اس پر اپنی رائے بتاتا تھا، وہ رائے جو پہلے سے جاوید اقبال صاحب کے علم میں ہوتی تھی۔ تو پھر جاوید صاحب اس پہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جسٹس جاوید ایسا آدمی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، اتنا متواضع، ہمبل، اور اتنا مطلب تحمل والا آدمی۔ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اسے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت اچنبھے کی چیز لگتی تھی۔ ان سے ہر اختلاف سخت ترین لفظوں میں کیا جا سکتا تھا، اور وہ ادنا سی خفگی بھی محسوس نہیں کرتے تھے، ظاہر کرنا تو دور کی بات۔ خیر وہ ان کی، تو اس کے بعد وہ پروگرامز میرا خیال ہے بہت سارے ہوئے، 50-60 یا مطلب بہت ہوئے۔ تو اسی دوران میں ان کو خیال آیا میاں صاحب کو کہ میں ایک ادارہ بناؤں جو اقبال کے پیغام کو نوجوانوں تک پہنچائے، اور مذہبی تعبیرات میں جو ایک کٹ ملائیت غالب ہو گئی ہے، تو ہم اقبال کی قوت سے اسے توڑیں، اور اقبال کو چھپانے کا کام جس طرح ایک منصوبے کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے قیام پاکستان سے، تو ہم اقبال کو ان کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سامنے لائیں، جس کو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اون کرنے کی ہمت نہیں کرتی۔ تو یہ سب مطلب اس کے وہ مقاصد تھے، اس کے لیے ایک ادارہ سوچا گیا۔ اب کیونکہ یہ میاں اقبال صاحب کے پاس تو بہت، یہ تو آدھے لاہور کے مالک تھے ان کے بزرگ، تو ان کے پاس بہت ساری جگہیں تھیں، تو ایک جگہ بھی تیار ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ پھر بس اتفاق یہ کہ اس کا نام میں نے رکھا، دبستان اقبال، تو وہ جاری ہو گیا۔ اس میں شروع کے اجلاس میں جب تک جسٹس صاحب حیات رہے وہ باقاعدگی سے دبستان آتے رہے، کبھی لیکچر دینے، کبھی لیکچر دینے، اور اکثر دوسروں کی گفتگو سننے۔ اور اتنا پنکچوئل آدمی دبستان میں میاں صاحب کے بعد صرف جسٹس صاحب تھے، اور جسٹس صاحب کو ویسے بھی دبستان کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ تو دبستان نے اس زمانے میں، یعنی کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی جو عملی سرپرستی کے زمانے میں، بہت اچھے اسکالرز سے اقبال کو سمجھنے کے لیے جو ضروری موضوعات ہیں ان پر بہت لیکچرز کروائے، بلکہ سیریز بھی کروائی فکر اقبال پر ایک آدمی سے بھی۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی مقبولیت ایسی تھی، ان کا احترام ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا اسکالر ان کے بلانے پہ آ جاتا تھا، تو بہت بلند معیار تھا دبستان اقبال میں لیکچرشپ کا۔ تو وہ الحمدللہ برقرار رہا مدتوں، اور اب انہوں نے کیونکہ اپنا طریقہ بدل لیا، تو اب وہ دوسری ڈائمنشن میں وہ اب کلام اقبال کی باطنی تشکیلات کر رہے ہیں، اور وہ میاں اقبال صلاح الدین تنہا کر رہے ہیں، اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں، کہ ہاؤ ٹو انٹرنلائز اقبال۔ تو یہ منصوبہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ شروع ہوا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہت کامیابی کے ساتھ اور بہت قربانیوں کے ساتھ میاں اقبال صلاح الدین پورے کر رہے ہیں، وہ اور ان کا خاندان۔ ان کے بارے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کلاسیکی لاہور کی وزاداری کے وارث ہیں، اور
جو رؤسائے لاہور تھے ان میں ان کے دادا پردادا بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ جو لاہور کی روایتی وزاداری اور وہ ڈیرے داری والا جو چلن تھا وہ انہوں نے آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی شخصیت مطلب ایسی ہے، اس کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی اچھے سے اچھے آدمی کے لیے قابل رشک ہیں، مطلب ان اوصاف کا ایک بہت اچھا حامل شخص بھی انہی اوصاف کو ان کے اندر دیکھے گا تو ایک رشک سا محسوس کرے گا۔ وہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے بہت امیر گھر کے ہیں، اور اب امیر وغیرہ نہیں ہیں، اب ایسے ہی ہماری طرح ہو گئے ہیں، تو بہرحال اس وقت کی بات ہے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا ان کا کوئی، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا رازدار ہوں، تو ایک رازدار کی گواہی ہے کہ اس طبقے میں ہوتے ہوئے امیری غریبی سے پیدا ہونے والی معاشرتی اور طبقاتی ظالمانہ تقسیم اور تفریق سے اتنی نفرت میں نے کمیونسٹوں میں بھی کم دیکھی ہے، جو ان کے اندر اس وقت سے ہے اور ظاہر شروع سے ہے۔ تو اس شدید نفرت کی وجہ سے کہ لوگ امارت کی بنیاد پہ بڑے کہلائیں اور غریبی کی وجہ سے چھوٹے کہلائیں، اس سے ایسی جارحانہ نفرت ان میں ہے کہ ان کے ماتحت جو ہیں وہ جیسے ڈسپلن سے باہر ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے ملازمین، یعنی ان کے گھر میں بھی کوئی 10-20 ملازم تو ان کے دادا وغیرہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، وہ پھر ان کی اولاد در اولاد نہیں بلکہ 50 کے قریب ملازمین، اور 50 ملازمین کا مطلب 50 گھرانے ہیں۔ یہ وہ وزاداری ہے روایتی لاہور کی کہ ملازم رکھتے وقت اس کے گھر کی ذمہ داری بھی لی جاتی ہے۔ تو ان کے ملازمین باقاعدہ جب شروع تعلق میں وہ مجھ سے زیادہ خوشحال تھے، تو مطلب مزے سے رہنا، پوری آزادی سے رہنا، گھر پر پورے اختیار کے ساتھ رہنا، یہ ان کے گھر کے ملازمین میں جیسے عام تھا۔ اور میاں صاحب سے میں نے اور لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا انہیں، لیکن میاں صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہی تھا جیسے کسی پیر، ایسا ہی ہے جیسے کسی واقعی پیر کے ساتھ سچے مریدوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مطلب جو ان کا پس منظر جانتا ہو یا جو وہ کرتا ہو، یہ بہت قابل رشک بات ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب امیری غریبی کی تقسیم کو یہ جیسے کفر و شرک سے کم حیثیت نہ دیتے ہوں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ جو ہے وہ سخاوت کی فیاضی کی شکل میں نکلتا ہے۔ کم لوگ، امیروں کو بہت دیکھا ہم نے، ان میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ان ایسے سخی ہوں اور جن کی سخاوت پوشیدگی کے اہتمام کے ساتھ ہو، اور اپنے ملازمین یا زیر دستوں پہ وہ سخاوت پدرانہ اور برادرانہ نوعیت کی ہو کہ گھر خرید کے دے دیا، زمین دے دی، اس طرح کی سخاوت ہے، اور کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا۔
تو یہ اور اسی وجہ سے ان میں ایک بھولپن بھی ہے جو ان کی کلاس میں نہیں ہوتا، صنعت کاروں وغیرہ میں۔ یہ صنعت کار رہے ہیں، تو ان سے کوئی بھی جا کے کوئی بھی سوال کر لے اس یقین کے ساتھ کہ یہ سوال پورا ضرور ہوگا، یا تو ابھی فوراً ہاتھ کے ہاتھ، ورنہ اسے پورا کرنے کا کچھ دن کا وعدہ ضرور ہوگا۔ تو اس طرح کا ان کا انداز سخاوت، اور پھر اس میں بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وسائل کو کام میں لانا۔ جیسے کوئی شخص ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اچھا ٹیچر ہے، لیکن مفلوق الحال ہے، تو اسے کسی کام پہ ایسے ہی کام پہ لگا دیا۔ کوئی ماہر فن ہے، وہ مفلوق الحال ہے، اسے بھی کوئی کام دے دیا خطاطی یا یہ سب کا، اور مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ معاوضہ دیا، یعنی کہ اسے جتا کے کہ میں تمہارے کام کا معاوضہ دے رہا ہوں۔ اس طرح دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اہتمام رکھنا، یہ پرانے زمانوں میں بھی مشکل تھا، تو آج تو بہت ہی مشکل اور ناپید سا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جس روایت کے وارث ہیں وہ صلہ رحمی کو درجۂ کمال پر رکھنے والی روایت ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داری، وہ رشتہ داری جیسے فرسٹ کزنز اور سیکنڈ کزنز، بلکہ تھرڈ کزنز تک محیط، تو اب ان کے رشتہ دار تو ایک برادری کے برابر ہو چکے ہیں نا، دونوں طرف سے۔ تو صلہ رحمی کی روایت کو اس کے بہترین اس کے بنیادی ترین اور سخت ترین مطالبات کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ معیار پر نبھانا میں نے ان سے سیکھا ہے، انہیں دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے کہ ہر رشتے پر یہ نثار ہیں۔ مطلب یہ بھائی ہیں تو سب سے اچھے بھائیوں میں شمار ہوگا، یہ بیٹے ہیں تو سب سے اچھے بیٹے کا اگر آپ تصور کر سکتے ہوں تو اس تصور کی ہر بات میاں اقبال صلاح الدین میں دکھائی دے گی، عملی طور پر اور کامل شکل میں۔ تو اسی طرح تمام رشتوں میں یہ جیسے بالکل جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں خود کو قربان کرنا بھی پڑے تو اس حد تک جانے والا مزاج جیسے ان کے انداز سے چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال ان کے دیگر بھائیوں کا بھی ہے۔ تو انتہائی اچھے دوست، یعنی ظاہر ہے کہ جو آداب تعلق نبھانے کی صلاحیت اعلیٰ درجے پر رکھتا بھی ہے اور اس صلاحیت کی بیداری کا بھی اہتمام کیے رکھتا ہے، اس صلاحیت کو بڑھاتے رہنے کی کوششوں میں بھی لگا رہتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے تمام متعلقین، چاہے وہ قلبی ہوں، چاہے نسبی ہوں، چاہے رسمی ہوں، ان سب کے حقوق کے سلسلے میں جتنا حساس، جتنا خبردار، باخبر اور جتنا فکر مند میں نے ان کو دیکھا ہے، ایسا ایک آدھ آدمی ہی اور ہوگا۔ میرے تمام زندگی میں آنے والے بہت اچھے لوگوں میں بھی ایک آدھی اور ہے۔ تو یہی تعلق جو میری رائے میں ان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے، یعنی محیر العقول صلاحیت تعلق، کرامت کے درجے کو پہنچی ہوئی صلاحیت تعلق، یہ ان کی میری رائے میں ان کی تمام خوبیوں کی اصل ہے۔ تو اس میں
مطلب اس کا فائدہ دیکھیے کہ سب خوش ہیں، اور ان کے احاطے تعلق میں آنے والے کوئی 10-5 نہیں ہیں، وہ سینکڑوں میں ہیں، جن میں عزیز بھی شامل ہیں اور دوست وغیرہ بھی۔ تو سینکڑوں کو اپنی ذمہ داری بنانے کا عزم لے کر اور اس ذمہ داری سے عذر کرنے کا وہم لائے بغیر زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت۔ بلکہ ابھی یہ جو سنے نا، ایک آدھ چلا جائے ان کے پاس، وہ جا کہیں میاں صاحب ایک موٹر سائیکل تو دلوا دیجئے، وہ خود دیکھ لے گا۔ تو مطلب یہ عجیب آدمی ہیں اس پہلو سے، اور بھولے بھی ہیں، مطلب ان کو دھوکہ دینا بھی بہت زیادہ آسان ہے، اور کھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن بس جیسے کھسیانی سی ہنسی ہنس کے بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ تعلق ان کا، اس کا پھل انہیں 2-3 بہت بڑی سعادتوں کی شکل میں ملا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے محبت بندگی کی بہترین کیفیات کو بیدار رکھتے ہوئے انہیں چھپانے کا اہتمام، بہت پابندی سے تہجد گزاری، یہ سب چیزیں، اور یہ سب چیزیں بہت چھپی ہوئی ہیں، مطلب ان کے اکثر جاننے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تہجد گزار آدمی ہیں۔ ایک یعنی کہ اللہ سے تعلق کی یہ شان کہ اس کے ادب کے، اس کے آداب کی ایک شرط یعنی اخفاء کو پورا کرنا پورے اہتمام کے ساتھ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق کہ بعض مرتبہ جھجک ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک ذکر کر دیا تو یہ رونے لگیں گے، تو مطلب بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تذکرہ چھیڑیں، اس میں مبارک ہی زبان سے نکالیں اور آپ انہیں دیکھیں تو ان کے اندر ایک وائبریشن سی آپ کو محسوس ہوگی، آنکھوں میں فوراً نمی آ جائے گی۔ تو یہ گویا اس تعلق کا وہی صلاحیت تعلق ہے، اس کا ایک صلہ، دوسرا صلہ یہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جانثارانہ محبت، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ وہ محبت جو ہے وہ لائق اعتبار نہیں ہے جو صاحب بیت سے ہو اور اس میں ساکنان بیت سے نہ ہو۔ تو گویا اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے پورے احساساتی در و بست اور جذباتی اٹھان کے ساتھ، وہی انہیں حضرت علی کا، امام حسین کا، غرض خانوادہ رسالت کا بالکل ایک ایسا عاشق بنا چکی ہے کہ جس کی مثال، جس میں سچائی کی تپش اتنی تیز ہے کہ دور بیٹھنے والے کو بھی محسوس ہو جائے اور وہ اس معاملے کو کوئی مذہبی رنگ نہ دے سکے، مطلب بالکل ایک ورجن انسانی جذبہ تعلق سے جو اپنے آپ کو نثار کر دینے پر آمادہ رکھتا ہے، اس جذبے کے ساتھ یہ ان تینوں جگہ متعلق ہیں۔ تو مطلب ابھی آج ہی بلکہ ملاقات ہوئی، کہنے بھائی وہ سنیوں میں امام حسین کی طرف سے بڑی غفلت ہے، اور یہ کہہ کے رونے بھی لگے۔ تو میں نے کہا ہاں ہے تو وہ کہنے کہ بتاؤ یہ میری رائے غلط ہے؟ میں نے کہا نہیں، غلط ہے اس معنی میں کہ 99% کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس دل میں روشنی حسین سے محبت سے نہ پھیلی ہو، اس دل میں اللہ نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتا۔
جو بھی اللہ سے محبت کا سچا امیدوار ہے وہ امام حسین سے تعلق کی میں صادق ہوئے بغیر اپنی اس امید کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کے انہیں تسکین بھی دلائی، ورنہ وہ بالکل جیسے ٹوٹ گئے تھے یہ کہتے ہوئے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ تو پھر ایک مثال دی تو اس پہ جیسے خوش ہو گئے، اور کیونکہ سادہ ہیں، بھولے ہیں، اور بالکل جیسے فطرت تعلق میں کسی ملاوٹ کے بغیر جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ تو وہ پھر اس میں کہا بھئی اللہ اور بندے کے بیچ میں صراط مستقیم ہے، ایک راستہ ہے جس پہ ہر ایک کو چلنا ہے، منزل اللہ ہے۔ تو اس راستے میں تکلیفیں بھی بہت ہیں، بہت آزمائشیں بھی ہیں اور راحتیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک لمبا راستہ ہے، تو اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو سقائی پر مقرر کر رکھا ہے، کچھ لوگوں کو ایمرجنسی جو مدد درکار ہو تو ان کے لیے کچھ رجال کار مقرر کر رکھے ہیں۔ تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک کنواں آتا ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، اور اس کا ایک متولی ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، اور وہ پیاسے مسافروں کو پانی پلاتا ہے، بھوکے مسافروں کو کھانا کھلاتا ہے، تھک جانے والے مسافروں کو تازہ دم کرتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ سب اس لیے کرتا ہے کہ وہیں ڈیرے نہ ڈالو، آگے چلتے رہو، یعنی اللہ تک پہنچنے میں سہولت اور راحت بھی ہوتی رہے، اور جو زیادہ سفر درکار ہے اس میں کمی نہ آنے پائے۔ جو جذبہ اور جو لگن اور جو انہماک درکار ہے اور اس کے لیے جس طرح کا عزم درکار ہے، وہ اس راستے میں جگہ جگہ جو ہے اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ آزمائشوں سے حاصل ہونے والی کمزوری، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کمزوری، وہ دور کر کے اگلے مرحلے کی پوری تیاری ہو جاتی ہے ان کنووں پر، ان سبیلوں پر۔ تو امام حسین اسی راستے کے ایک کنویں کے متولی ہیں۔ وہ کنواں ان سے مخصوص ہے، ان سے منسوب ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گزرتے چلے جائیں اور امام حسین کا کنواں آ جائے اور وہاں سے سیرابی جو ہے وہ ریفیوز کر دیں؟ تو اس کا نتیجہ یقینی موت ہے، یقینی نارسائی ہے، یقینی کفران نعمت ہے، اور اس میں ناقدری اللہ کے دوست کی بھی ہے کہ اللہ نے اسے اس طرح رکھا ہے کہ اس سے لوگ تقویت پائیں، اس سے لوگ سفر کے لیے درکار سامان، سیرابی، شادابی، عزم اور طاقت پائیں۔ تو اگر اسے نظر انداز کرو گے 2-4 قدم آگے جا کے پیاسے مر جاؤ گے، تو راستے پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ بات جیسے امام حسین کی شان میں یہ بات جب میں نے ان سے کہی تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ یعنی اتنا جاننے کے باوجود، اتنا قریب سے جاننے کے باوجود میں دنگ رہ گیا کہ جس طرح ان کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، یعنی مرجھائی ہوئی چیز کا اتنی جلدی کھلکھلا اٹھنا، وہ میں نے جیسے چند بار دیکھا ہے، وہ آج بھی دیکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی مناسبت
اس فطرت تعلق سے وفاداری اور اس کی قدردانی کے صلے میں ہے۔ یہ فتووں کی اور فقہ کی اختلافی مباحث سے بہت بلند ہے۔ تو بہت آج مجھے اچھا لگا انہیں یہ دیکھ کر بھی۔ یہ اب امیر نہیں ہیں، انہوں سب لٹا پٹا دیا، اور یہ بس ہر وقت ان کو لگا رہتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں۔ مطلب ان کو ایک عجیب ذوق ہے، پر برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غریب ہونے کی جیسے باقاعدہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ایک آدمی غریب ہی ہونے پہ تلا ہوا ہے، وہ کیا ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ وہ نصیحت بہت مبالغے کے ساتھ، اور اقبال کی وہ مراد نہیں ہے جو انہوں نے لے لی اور اس پہ ریلیجسلی لگ گئے کہ اب غریبی میں نام پیدا کریں گے، تو سب کچھ لٹا پٹا دیا، اور اب جیسے ہماری طرح کے ہیں۔ لیکن جب یہ ہماری طرح کے نہیں تھے، اس وقت یہ تھوڑے تھوڑے ہمارے آگے جیسے دبے دبے رہتے تھے۔ اب ہماری طرح کے ہو گئے ہیں، اور میں مسلسل محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جیسے اپنے آپ کو حالت اطمینان میں جس طرح رکھنا چاہتے تھے، وہ طمانینت، وہ فلفلمنٹ، وہ پیس آف ہارٹ اور مائنڈ، وہ انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ یہ نقصان کے بعد زیادہ خوش رہتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ان کے بس میں ہے، وہ سب کچھ یہ اپنے مشن پہ لگانے پر جیسے بضد رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ زبردستی روکنا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا بھی نہیں۔ آج بھی میں نے کہا کہ اب آپ دوبارہ امیر بننے کی کوشش کریں، یہ سب نہ کریں۔ وہ مانی نہیں، وہ کہنا بس ٹھیک ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، اور میرا تو دل ہی نہیں چاہتا، اور یہ وہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ دنیا دار آدمی کے لیے جیسے ایک کمزوری ہے کہ ایک بہت امیر آدمی اپنی کوششوں کے نتیجے میں غریب ہو گیا، یعنی امیر نہیں رہا۔ تو دنیا دار تو کہیں گے ارے یار یہ تو بہت ہی بے وقوفی ہے، یہ اپنے اوپر بھی ظلم، اور فلاں پہ ظلم، اور فلاں پہ ظلم، اور یہ کاہلی ہے، غیر ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی اس پہ ایک لمبی تقریر کرنے پہ آمادہ ہے، کمر بستہ ہے، تیار ہے، اور صلاحیت رکھتا ہے ایک مدلل نصیحت کا انبار لگانا۔ لیکن جو انہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس شخص نے اس دولت کو بچا لیا ہے جو زیادہ بڑی دولت تھی، اور ان ٹھیکروں کو رد کر دیا ہے جن کی کشش اس دولت سے بیگانہ اور غافل رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے اس اصلی دولت کی کشش کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت سے بھی کہیں زیادہ حفاظتی اقدام کیے ہیں اپنے لیے۔ یہ آدمی میں نہیں سمجھتا کہ اس طبقے میں اس طرح کا کوئی آدمی اب ہوگا۔ تو اللہ انہیں خوش رکھے، اور میری دعا ہے کہ دوبارہ یہ اپنا کام وام کریں، کچھ فیکٹری وغیرہ چلائیں، کیونکہ یہ میں بھی مخالف ہوں ان کے اس فیصلے یا اس صورتحال کا جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ میں مخالف ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ سب کریں، تاکہ یہ تو نہ ہو نا کہ آپ کام جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وسائل چاہیے، تو پیسہ ہے نہیں تو وہ وسائل کہاں سے فراہم کریں گے۔ تو آج کہہ کے تو بہت کچھ بھیجا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن امید کم ہے۔ وہ بالکل ان کا دل اٹھ گیا ہے دنیا سے،
اور بھائی یہ سب فتوے کا موضوع نہیں ہے کہ یہ روحانیت ہے، یہ ترک دنیا، کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی ترک دنیا نہیں ہے۔ وہ شخص 10 جنرل مینیجرز کی تنخواہوں کے برابر اب بھی مہینے میں خیرات کرتا ہے، تو بس رشک آتا ہے، واقعی رشک آتا ہے۔ تو اللہ انہیں خوش رکھے، ان کے کام کو کامیاب رکھے، اور ہم جو ان کے لیے ذرا سا چاہتے ہیں یا دوبارہ امیر بن جائیں، تو اللہ ہماری اس خواہش کو بھی پورا کر دے۔ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اب ان پر امیری منفی طریقے سے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اب ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو وہ جس فقیری کو اپنے اندر پروان چڑھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس فقیری کی گروتھ پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اسی دولت سے پانی لے لے کے طرح طرح کی قینچیاں وغیرہ لے کے وہ اس کی تراش خراش کریں گے۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ بھائی کریں تو صحیح نا۔ تو بس اللہ خوش رکھے انہیں، اور اللہ ہمیں ایسے ہی دوستوں کے درمیان رکھے تاکہ تھوڑی بہت ہم پہ بھی کچھ وہ چھینٹیں پڑیں نا ان خوبیوں کی۔ تو ان کے جو دوست ہیں یہ دونوں جیسے میرے لیے جڑواں ہیں، جیسے کسی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہو جائیں نا، تو ہماری زندگی میں جڑواں دوست آئے ہیں، وہ یہ دو ہیں، سید قاسم جعفری بھی۔ قاسم جعفری صاحب جو ہیں یہ بھی بہت خوش، ان دونوں مشترک ہے خوشحالی، کامیابی، دنیاوی کامیابی۔ تو یہ بھی ایک بہت نامور خاندان کے وارث ہیں۔ ان کے بڑوں میں ایک نام مشہور بہت ہے، لوگ جانتے ہیں، ان سید محمد جعفری صاحب ان کے چچا تھے، یہ ان کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ اور مطلب یہ کہ میں نے دیکھا ہے اردو زبان سے بننے والی تہذیب میں جو ہمہ مشربی تھی، وسیع المشربی نہیں، ہمہ مشربی، کہ ہر گھاٹ کا پانی پینا ہے، ہر چھاؤں کے نیچے سستانا ہے، ہر دھوپ کو چلنے کے لیے نظر انداز کرنا ہے، وہ جو ایک رچا بسا آدمی تھا، ایک ہمہ مشرب، اور جو اپنی دنیا کو، اپنے ماحول کو بہت رنگین، رنگا رنگ اور تر و تازہ رکھتا تھا، جو زندگی کی فارمز کو تخیل میں ڈالنے کا جیسے ایک جذبہ رکھتا تھا، یعنی اس زندگی کا تخیل اور زندگی کا حال وہاں ایک سا تھا۔ تو اس وجہ سے کریٹیوٹی بہت تھی اس تہذیب میں۔ تو وہ پہلی ملاقات کا میں نے عرض کیا ہی، اور ان کے گھر میں جو پہلی دعوت ہوئی اس کا بھی ابھی تذکرہ کیا۔ ان کے گھر میں جا کے، جیسے ان کا گھر بس ایسے سمجھیں کہ ایک تہذیب کا مسکن۔ وہاں ان کی والدہ مرحومہ سے ملاقات ہوئی، ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا۔ ان کی بیگم بھی مشہور ہیں، کہکشاں جعفری صاحبہ، وہ آرٹس میں، وہ کیا ہے NCA میں پڑھاتی، نہیں پنجاب یونیورسٹی یا بہرحال NCA میں پروفیسر رہی ہیں، اور بہت اچھی مصورہ ہیں، اور بہت خوش ذوق ہیں۔ مطلب ایک ظاہر جمالیاتی ذوق تو اچھا ہی ہے، لیکن یہ کہ رویوں میں بھی ایک جمالیاتی توازن ہے۔ تو ان سے ملے، ان کی صاحبزادی ہیں عالیہ بیٹی، وہ اللہ اسے خوب کامیاب رکھے، سرخ روح رکھے،
اور مطلب ایسی جگہ پہ رکھے کہ جہاں لوگ اس سے راستہ سیکھیں، راستہ چلنا۔ اور ان کے چچیرے بھائی یوسف جعفری، ان لوگوں سے ملاقات ذرا تفصیلی تعارف کے ساتھ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کے یہاں جو ہے میر فہمی کی نشستیں ہوئیں، جس میں مجھ سے یہ کہتے تھے کہ میر کی غزلیں پڑھ کے اسے سمجھاؤ۔ تو وہ ہفتہ وار نشستیں بہت مدت تک چلیں، اور ان نشستوں کو ٹرانسکرائب کر کے کتابی صورت میں چھاپا بھی گیا۔ اس کا عنوان انہی نے رکھا، سرہانے میر کے۔ ان نشستوں میں ان کے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ مضامین سوجھتے تھے۔ شعر اپنے جو تہذیبی در و بست والے شعر تھے، وہ جیسے ادھر ادھر نظر کر لو گھر میں تو وہ جیسے اس کا مطلب پتہ چل جاتا تھا، یعنی اس کی شرح زیادہ جیسے لائیولی ہو جاتی تھی۔ تو وہاں بڑے بڑے لوگ یہ بلواتے تھے، بہت، بابر علی شاہ صاحب، محمد سلیم الرحمن، نصیر ترابی، یہ سب بھی ایک ایک دو نشستوں میں آئے۔ اور نصیر ترابی کو تو میں کہتا بھی تھا کہ بھئی تم میرے شاگرد ہو، ذرا ادب سے۔ تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ یہ ساری دنیا کو میرے علم پر یا کسی بھی بڑائی پہ قائل کر دیں۔ ہر موقع یہ نکالتے تھے کہ کسی کو لا کے مجھ سے متاثر کروا دیں، اور میں ایک عجیب امتحان میں پھنس جاتے۔ کبھی وہ لمز میں لیکچر کروا دیا، کبھی یونیورسٹی لے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھما پھرا کے، صرف اس لیے کہ لوگ جیسے مجھے میرے قائل ہوں۔ تو یہ ایسی دوستی کہاں ہوتی ہے؟ تو بہت لوگوں سے کہ ضیاء محی الدین کو پوری کوشش کی، ملوایا، پوری کوشش کی کہ وہ ذرا مان جائیں۔ زہرا نگاہ صاحبہ سے، شمس الرحمن فاروقی آئے تھے، انہیں خیر میں پہلے جانتا تھا، انہیں اپنے گھر بلا کے مجھے بھی بلایا۔ یعنی جو بھی بڑا آدمی ہندوستان سے، پاکستان سے، کہیں سے بھی آئے، ان میں اکثریت جو ہے وہ قاسم جعفری صاحب کے گھر ضرور آتی ہے مہمان۔ تو وہ سب بلائے، اور جس کو بھی بلاتے مجھے ضرور طلب کرتے، اور وہاں موضوع جیسے مجھے کو بنا دیتے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ مجھے عجیب سا لگتا ہے، لیکن اب جیسے کھل رہا ہے کہ یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمیں جیسے کچھ منوا لیں۔ اتنا وسیع المشرب یا ہمہ مشرب آدمی آج کل کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعی میں کہہ رہا ہوں، ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کس مسلک کے ہیں۔ یعنی بالکل بے تعصب، مطلب ہر اعتبار سے آپ کی ایسی مدارات کرنا، آپ کے خیالات کا ایسا لحاظ رکھنا کہ آپ ان کے اوپر چاہے حملہ آور بھی ہو جائیں تو وہ کبھی جواب میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے جس سے آپ کے جو اعتقادی اسٹرکچرز ہیں ان پہ کوئی بھی ضرب لگے۔ یہ آدمی بہت نایاب ہے اس دنیا میں ہر مسلک میں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے، مذہبی ہیں، نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، لیکن یہ کہ ابھی مذہبی کا بھی، مذہبی کا ذکر آ گیا تو کچھ میں واقعات بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے۔ اللہ کرے کہ یہ جو بتا رہا ہوں یا جو بتاتا آ رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس کی ہمارے اندر قبولیت پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ محرموں میں 7ویں یا 9ویں محرم تھی، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا مجلس کروا دو۔ گھر بلایا، اور وہاں انتظار حسین صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، اور ان کا پورا کنبہ تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد کہنے کہ آج یہ ہے اور وہ مجلس ذرا کروا دو۔ اب میں حیران، میں کہا میں؟ ہاں۔
تو وہ مجلس جو ہے یہ پہلے اعلان کر چکے تھے مجھ سے چھپائے ہوئے کہ ذاکر احمد جاوید. تو خیر وہ ساری مجلس ہم نے پڑھی، اس کو پھر بعد میں نے اور بھی کیا. وہ کیا ہے، کربلا ہمارا کچھ اس طرح سے ہے. تو وہ خیر گھنٹے بھر کیا، مجلس پڑھی، اور انتظار حسین صاحب کی جیسے ایک رسمی سی صدارت تھی، انہوں نے پوری مجلس سنی. اور اس کے بعد جو سوال جواب ان کے گھر خاندان کی طرف سے ہوئے، تو وہ سوال جواب بھی ایسے تھے کہ مطلب صاف لگ رہا تھا کہ یہ ان کے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایسی وسیع المشربی اور بے تعصبی اس خاندان کے ہر فرد میں جیسے سمائی ہوئی ہے. اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا، مطلب میں ان کے کنبے کے کم از کم 20 آدمیوں کو دیکھ چکا ہوں، اکثر سے کئی ملاقاتیں ہیں، سب اس وصف میں مشترک ہیں. تو ایک مرتبہ مجھے انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ بھئی یہ سب لوگ ہیں اور ان کے ذرا دور پرے کے عزیز بھی آئے ہوئے تھے. کہنے ہم لوگ جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تو تم ہی کچھ کہہ دو. میں کیونکہ پہلے کچھ باتیں کرتا رہتا تھا ان کے ساتھ، تو اس بنیاد پہ کہنے ذرا تم ایک نشست کر دو امام زین العابدین پر. وہ کوئی 1.5 گھنٹے کا خطاب ہم نے کیا، اور اس کے دوران میں جو میں نے دیکھا تو اس سے ایک بات میں نے سیکھی، اور وہ واقعی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، یعنی غیر شیعہ مسلمانوں کو. اچھا شیعہ جو ہے وہ آپ سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ علی سے محبت کا اظہار کر دو، حسین سے محبت کا اظہار کر دو. وہ ہرگز آپ کو شیعہ بنانا نہیں چاہتا. یعنی معاشرت جو ہماری ہے نا، یہ تو بات کی باتیں ہیں. جب وہ اس میں پیسہ بہت آ گیا مذہب میں، یہ وہ اب انہیں سنی خریدنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہم اپنی معاشرت کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے میں جانتا ہوں، میرے کتنے تجربات ہیں. آپ صرف حضرت علی کی تعریف کر دیجئے، آپ امام حسین کی کوئی شان بتا دیجئے جس سے آپ کی محبت بھی جیسے اظہار پاتی ہو، تو یہ آپ پر جان دے دے گا. تو اس اوپننگ کو ضائع نہ کرو. ہمیں جس معاشرتی مذہبی وحدت کی ضرورت ہے، اس میں یہ چیز بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی سہولت ہے. آج بھی اس کو ضائع نہ کرو. ان کا جیسے اگر ہم ان کی اب یہ تحقیقی بحثیں اور کربلا ہوئی نہیں ہوئی، سب ایک عجیب سی وبا پھیل گئی ہے، تو یہ دل آزاری کرتی ہے. تو بس اتنا ہو جائے. پھر اتنا کہنے کے بعد بھی حضرت علی کی کیا شان. ایک میں نے 2-3 شعر سنا کے میں کہا بھائی سیدنا عمر کا بھی تو احسان مانو. تو کہا ہاں بتائیے. آپ سمجھے نا، اتنی بڑی سہولت اور اتنے بڑے ایک فساد سے نکلنے کے ایک اس یقینی راستے کو استعمال کر کے تو دیکھو. پھر ہم ان سے بھی کہیں گے کہ بھئی تم ہماری نہ کرو دل آزاری، تو پھر وہ بھی مان جائیں گے. اور ان میں یہ جو میں بتا رہا ہوں شیعوں کا یہ طبقہ، یہ ہماری دل آزاری کے اعمال سے بھی وحشت رکھتا ہے. ایک مرتبہ ان کے گھر میں گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا بھئی نماز پڑھنی ہے. تو اب وہ یہ مصلی وغیرہ بچھا کے لائے. تو مجھے پتہ نہیں کیا کوئی تکلیف تھی کہ بولنے میں، تو میں نے کہا آپ ہی نماز پڑھا دیں مغرب کی.
تو یہ کچھ کھڑے ہو گئے اور ایک نماز پڑھائی، اس میں کوئی غلطی کر دی کہ رکوع میں جانا بھول گئے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو وہ بہرحال گزری۔ تو پھر ہم نے کہا بھائی تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ پھر دوسری مرتبہ پڑھائی، اس میں بھی کوئی غلطی کر دی، وہ بھی مطلب نماز باطل ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ نے بچایا ہے آپ کی اقتدا سے۔ تو یہ جیسے چہک چہک کے بچوں کی طرح ہنسنے لگے، اور یہ میرا یہ فقرہ بار بار اپنے عزیزوں دوستوں میں دہرایا۔ یہ ہوتی ہے کشادہ دلی۔ تو مذہبی تعصب سے ظاہر ہے اب ان کا مسلک یہ ہے، شعر میں تعلق رکھنا ہے، شاعری میں، تو میر کا انکار نہ کرو، اور مسلمان ہونے والا تعلق، امت والا تعلق رکھنا ہے تو علی کی توہین نہ کرو۔ تو اس میں نعوذ باللہ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ میری نظر میں تو یہ دونوں جیسے بہت بڑی بات ہے کہ علی کی توہین نہ کرو اور شاعری کی روایت میں میر کی توہین نہ کرو۔ یہ ان کے جیسے شرائط تعلق ہیں، بظاہر لبرل سے آدمی ہیں، ماڈرن آدمی ہیں، لیکن ماڈرن ہونے کی حالت میں بے حد روایتی ہونا میں نے ان میں دیکھا ہے۔ یعنی اردو بالکل خالص رکھنا، اپنے بچوں کی بھی، سب اپنے گھر میں اردو بولتے ہوئے انگریزی اچھی طرح بول سکنے کے باوجود انگریزی کے استعمال سے بچنا، یہ سب چیزیں، اور پھر بلا کے خوددار کہ اپنی خوشحالی ہو تو دکھاتے ہیں تاکہ لوگ شریک ہو جائیں، اور کوئی تکلیف ہو تو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بہت قیمتی بات ہے۔ اور سر سے پاؤں تک فیملی مین کا مطلب کنبے دار آدمی، اپنے خاندان در خاندان سے بالکل جیسے جڑا ہوا آدمی۔ یہ بھی ان میں، وہ میاں صاحب میں بھی ہے، ان میں بھی ہے۔ پھر نہایت رازدار، آپ اپنا کوئی راز انہیں یا تو اگر بتا دیجئے تو وہ چھپا رہے گا، اگر آپ کی کوئی کمزوری یہ دیکھ لیں گے اتفاقاً تو وہ بھی کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ یا یہ کہنے سننے میں معمولی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن ذرا تصور کریں اور اس کو کسوٹی بنا کے ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو خاصی عجیب سی صورتحال ہوگی اچھے آدمیوں کی۔ اور پھر مطلب یہ کہ بہترین مشیر ہیں، یعنی دنیاوی معاملات ہوں جو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو یہ بہت عمدہ مشورہ دیں گے، بہت عمدہ۔ اور پھر انتہائی مہمان نواز ہیں، مطلب ان کے گھر جا کر جیسے آدمی کو 2 وقت فاقہ کر کے ان کے گھر جانا چاہیے۔ انتہا درجے کے مہمان نواز ہیں، خوش ذوق ہیں، خوش لباس ہیں، خوش گفتار ہیں، علم دوست ہیں، اور شاید تھوڑے رنگین مزاج بھی ہیں۔ شاید کی بات ہے بس۔ تو بس اب یہ اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ہمیں ان سے جوڑا رکھے، اور انہیں ہم سے ذرا خوش رکھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس نہیں ہونے دیتے کہ ہاں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔